آج فادرز ڈے ہے، باپ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تو ویسے تو ماں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، زمین کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، عورتوں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کسی دن کے محتاج نہیں ہیں ان کی عزت کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ اچھی بات ہے۔ اچھی بات اس طرح سے کہ اس دن یاد آ گیا۔ آج میٹا کے اوپر بھی جو سرچ ہے اس پہ آیا ہوا کہ ڈو یو وانٹ ٹو سینڈ اے گریٹنگ کارڈ ٹو یور فادر، تم اپنے باپ کو سینڈ کرنا چاہتے ہو کارڈ تو میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ لوگ ٹافیاں گولیاں لیتے ہیں۔ امریکہ انگلینڈ میں ماں باپ بوڑھے زیادہ تر اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں، گھر میں نہیں ہوتے، تو وہ اولڈ ہاؤس میں خاص طور پہ جاتے ہیں اس دن اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ تو یہ اتنی غلط بات نہیں ہے کہ فادرز ڈے آپ منا رہے ہیں۔ تو آج کا دن باپ کا عالمی دن ہے۔ ماں باپ کے جو احسانات ہوتے ہیں وہ انسان کبھی ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا احسان مانو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اپنے احسان کے ساتھ رب تعالیٰ ماں باپ کے احسان کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سی پراپرٹیز ایسی ہیں جو کامن ہیں، جو ماں باپ میں ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کرم نوازی ویسے ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے کبھی حسد نہیں کرتا، وہ حسد سے پاک ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ ماں باپ بھی اپنی بچوں سے حسد نہیں کرتے۔ اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ جو بایولوجیکل فادر ہے وہ ایک ہی ہے۔ ویسے تو ارشاد فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک تمہارا باپ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک تمہارا استاد، اور ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دی۔ یہ 3 باپ ہیں، لیکن بایولوجیکل فادر تو ایک ہی ہے جو حقیقی باپ ہے۔ تو والدین کا کانسیپٹ کب آتا ہے؟ جب اولاد آتی ہے۔ ظاہر بات ہے تبھی وہ والد بنا نا، جب اس کے یہاں بچہ ہوا۔ تو والدین کی جب اولاد ہوئی، اب یہ بڑا ایک کانسیپٹ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا نام تھا ان کا؟ ظفر اقبال صاحب کو کوئی سال ثواب کرے، تو میں تو صوبان بھائی ہوں، تو میں اب کیا کروں گا کہ میں کچھ سال ثواب کروں گا کہ یار میرے پاس 10 قرآن پڑھے ہیں، یا میں 10 دنوں میں 10 قرآن پڑھ لیتا ہوں، کوئی درود پاک ہے، تو میں حافظ ظفر اقبال صاحب کو اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، میری کوشش ہے، میں کروں نہ کروں یہ میری مرضی بھی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی کریں گے وہ فوراً ان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا بغیر کہے۔ یہ بھی درود پاک پڑھیں، یہ فوراً حافظ صاحب کے پاس چلا جائے گا۔ یہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ فوراً چلا جائے گا۔ یہ کوئی گناہ کریں ان کو نقصان ہوگا، یہ کوئی نیکی کریں ان کو فائدہ ہوگا، آٹومیٹکلی، نو پروسیس، دس ٹرانزیشن از آٹومیٹک۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے نا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، انہیں پتہ چل گیا، وہ گزر گئے، واپس آئے تو عذاب اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ مالک پہلے عذاب تھا اب عذاب نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جب یہ فوت ہوا تھا نا، بیوی حاملہ تھی، پھر بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اس نے آج کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے ہوا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کو عذاب دوں، تو میں نے عذاب اٹھا لیا۔ اب مجھے بتائیں، چھوٹا سا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا، اسے پتہ ہے ثالث باب کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو نہیں کہا ہوگا نا کہ میں اللہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو میرے فوت شدہ والد کو تو یہ سال کر دے، اس نے تو نہیں کہا ہوگا، لیکن آٹومیٹک امپیکٹ کتنا بڑا۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، کیا ایسی کی ہے کہ آپ کے جاننے کے بعد وہ فائدہ دے گی؟ خاص طور پہ آج جب نفسہ نفسی کا عالم ہے، آج باپ اندر داخل ہوتا ہے تو موبائل یوں پکڑ کے یوں ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، ہاں کدھر جانا ہے ابو؟ اچھا چلتا ہوں میں بھی مصروف ہوں۔ اس حالت میں زیادہ تربیت کی ضرورت تھی کہ وہ قرآن سے ہی پڑھتا، وہ نماز کے اوقات میں سب کچھ بند کر کے باپ کے ساتھ پہلی صف میں آتا،
ये जुमला मेरा ले लो आज सारे, ये जुमला मेरा ले लो। जो अच्छी आदत आप अपने बेटे में देखना चाहते हैं वो खुद करना शुरू कर दें, बस। दे नेवर लिसन, दे विल सी एन एक्ट। ये कभी भी सुनेंगे नहीं, ये सिर्फ देखेंगे और अमल करेंगे। पहले 10 साल में ना स्टेज सेट हो रहा होता है, बस। फर्स्ट 10 years यू आर द MFP। पहले 10 साल में आप बच्चे के MFP हैं। MFP मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी। बाप और मां पहले 10 साल में MFP हैं। उसको कुछ पता नहीं है कौन रोनाल्डो है तो कौन जेफ बीजोस है तो कौन इलॉन मस्क है, उसको नहीं पता। 10 साल का है, उसके नजदीक ये मेरा बाप ही सबसे बड़ा हीरो है। ये स्टेज सेट हो रहा है। इस 10 साल के अंदर पिला दें, खिला दें, सिखा दें, नक्श कर दें, कंधा कर दें उसके सीने पे। आप भी जब वो 10 साल का हो रहा है ना, आप भी मसरूफ है, मुझे पता है। आपने भी जॉब करनी है, पैसा कमाना है, गाड़ी, घर, बीवी, सब कुछ कर रहे हैं आप भी। आप वक्त पे अवेलेबल भी नहीं है उसको। आज उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सर में नहीं है, उसको पहला इनाम मिलना और अब है ही नहीं, आप मीटिंग में गए हुए हैं। और याद रखना, बच्चे को आप अपनी मर्जी के टाइम पे टाइम नहीं देंगे, उसकी मर्जी के टाइम पे टाइम देंगे। ये बड़ा जरूरी है, जुमला सुने मेरा। अपनी मर्जी नहीं चलनी बच्चे की, उसकी मर्जी चलनी है। उसको जब आपकी जरूरत है। तो छोटी सी बेटी थी ना, एक बहुत छोटी सी, वो उसका वो था, कोई फंक्शन था स्कूल में, तो वो स्टेज पे खड़ी हुई, बड़ी घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। स्टेज, पहली बार स्टेज पे खड़ा होना आसान तो नहीं है, स्टेज फ्राइट होता है, स्टेज का डर होता है। वो खड़ी हुई है जनाब, देख रही है क्या हो रहा है। अचानक उसकी अम्मी आई सामने, वो एकदम खिल उठी, खुश हो गई, डर सब गया, हौसला आ गया उसका। तो जो मैडम थी ना, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा हमें ये नहीं पता कि इसकी माँ कितनी बड़ी कोई खातून है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, कोई बड़ी अमीर है, हमें नहीं पता, लेकिन ये माँ है और इसकी यहाँ ज़रूरत थी। तो आप माँ हैं, आप कोई बहुत अमीर, बहुत बड़े बंदे नहीं हैं। आप बाप हैं, कोई बहुत बड़े बंदे नहीं हैं, आप कोई बड़े मशहूर नहीं है, लेकिन आप बाप हैं। उस वक्त उस बच्चे को बाप चाहिए था, बस। एक बाप था, अपने बच्चे को ग्राउंड में ले गया खिलाने के लिए, खेल रहा था बच्चा, ग्राउंड में ले गया। अच्छा, बच्चे को ग्राउंड में वो क्यों लेकर आए? जिस तरह आजकल छुट्टियां हैं, अब इसको बच्चे छुट्टियों में कितने घंटे मोबाइल पर हैं? आपको इस बात का अंदाजा है? वो जब चुप बैठा हुआ और मोबाइल पर है, तो मोबाइल पर है तो चुप बैठा हुआ है, तो कितने घंटे बच्चा मोबाइल पर है आजकल? क्योंकि आजकल छुट्टियां गर्मियों की, ये चेक करें। तो उस माँ ने कहा उठो यार, गार्डन में चलते हैं, तुम थोड़ा खेल लेना। वो गार्डन में ले गया, वहां ले जाके तो बच्चा खेल रहा है। बच्चे को तो उसने मोबाइल से दूर कर दिया, लेकिन खुद वो बैठ के मोबाइल पे बैठा हुआ है। अब खुद मोबाइल पर है, बच्चा खेल रहा है। बच्चे को वहां बाप की जरूरत थी। कैसे? जब उसने किक मारी बॉल को किक मार, उसने बाप को देखा, मैंने कैसे किक मारी अब्बू? बाप तो मोबाइल पर है। उसने छक्का मारा एक और देखा, अब्बू मैंने कैसे छक्का मारा, देखा आपने? बाप तो मोबाइल पर है। वो छोटे छोटे लम्हों को मिस कर रहा है वो। These are the small moments. आज बच्चे की चीखों पुकार आपको बुरी लग रही है, उसका ऊपर चढ़ना आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप सोचे तो सही, ये चीज आप मिस नहीं करेंगे कुछ अरसे के बाद। अब बार बार घड़ी देख रहे हैं, अब उन घड़ियों को एंजॉय करें कि बच्चा रो रहा है। अब घर आते आकर कहते हैं हाय सारा कमरा गंदा पड़ा हुआ है, सारा घर गंदा किया हुआ। शुक्र करो कोई गंदा करने वाला है, कोई बेड पे नहीं पड़ा हुआ ऐसे करके डॉक्टर ने कह दिया सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। घर दाखिल हो रहे हो, कह रहे हो किचन में तेने बर्तन गंदे पड़े, शुक्र करो कोई प्लेट में खाना डाल के खाने वाला है, ट्यूबें नहीं लगी हुई। उधर खड़ा हुआ था वो बाप और बेटा घास के साथ खेल रहे थे, तो उसने माँ ने कहा घास खराब ना करो। बाप ने मुड़ के कहा हमने बच्चे बड़े करने, घास बड़ी नहीं करनी। घास तो खराब होगी, गाड़ी की पिछली सीट पे निशान पड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चा है, वो हिलेगा तो सीखेगा। शुक्र करो हिलने वाला बच्चा मिला है, खड़ा नहीं होता उसी जगह अपनी जगह, व्हील चेयर के ऊपर।
اولاد نعمت ہے. میوہ کہا تھا مجھے جب میرے گھر بچہ پیدا ہوا نا, ایک بزنس مین تھا بیچارہ, اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے مجھے کہا جی اولاد میوہ ہوتا ہے. میں کہا وٹ از میوہ؟ ہی سیڈ میوہ مینس فروٹ دیٹ یو کین ٹیسٹ اٹ, اٹس ڈیلیشیس. اولاد بچہ آ جائے دنیا میں تو ماں باپ تو پھر پھنس ہی گئے. اگر وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی ساری زندگی کا غم ہے, وہ زندہ ہے تب بھی ساری زندگی فکر ہے. کسی نے کہا تم اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بوجھ کون ہو؟ تم ہو. کہا میں ہوں. کہاں؟ کہ سب سے بڑا بوجھ تم ہو. کہا وہ تو کہتی بڑی نعمت ہے میری, میرا چندہ ہے, میرا لال ہے. کہنا وہ تو کہتی لیکن سب تو بڑا بوجھ تو ہے گا. کہتا کس طرح؟ کہتا جب وہ رات کو سو رہی ہے وہ یہی فکر کر رہی ہے کیا بنے گا اس کا, کیا کرے گا, ڈگری نہیں لے رہا, پڑھ نہیں رہا, کیا بنے گا اس کا, زندہ ہے, وہ بائک پر گیا ہوا ہے, اب واپس آ جائے گا. تو کہا سب سے پیاری چیز میں ماں باپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا تم کچھ بن جاؤ, کسی مقام پہ پہنچو. جب تم چلتے ہوئے آؤ گے نا کسی مقام پر پہنچو گے, تمہاری کوئی عزت ہوگی, تمہارے پاس کچھ پیسہ ہوگا, وہ خوش ہو جائے گی کہ کہا بس ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا, یہ ایک پروجیکٹ اچھی طرح سے کمپلیٹ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, یہ جو بڑے بیٹھے ہیں باپ والے باپ ہی ہوں گے سارے, امید تو اللہ کرے آپ کے بچوں کو صحت ملے اور صحیح ہو, کچھ مل گیا اسے. تو یہ جو لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, اور جو مجھے سوشل میڈیا پر بھی سنیں گے, آپ یاد رکھیں آپ نے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ دونوں طرف کی ٹریفک ہے. صرف بچوں کا ہی نہ خیال رکھیں, والدین بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, ایک تو جھریاں ان کے چہروں پہ پڑ گئی ہیں نا جو نظر آ رہی ہیں, جو بیٹھے ہوئے میرے بزرگ, ایک جھریاں اندر پٹھوں پر اور ہڈیوں پر بھی پڑ جاتی ہیں. یہ نظر آ جاتی ہیں, وہ نظر نہیں آتی. وہ جھریاں زیادہ خطرناک ہیں. ظاہری بات ہے بدن 55-60 سال چل گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اندر. یہ ادھر نا میو اسپتال کے اندر کرونا کے دنوں میں میری کوئی ڈیوٹی لگی تھی تو میں وہاں موجود تھا. تو کرونا ہیز ایکچولی ٹیسٹڈ آور امیونٹی. کرونا واز ٹیسٹ آف امیونٹی. کرونا آپ کی قوت مدافعت کا ایک ٹیسٹ تھا. سب کو کرونا ہوا ہے, سب کو ہوا ہے, کسی کو 100%, کسی کو 10%, کسی کو 2%, کیونکہ یہ سب جگہ کرونا ہی تھا. یہ ادھر جراثیم بھرے ہوئے تھے, ہر ایک کو مل رہے تھے. جو شرابیں پیتا تھا, اچھے کھانے نہیں کھاتا تھا, ایکسرسائز نہیں کرتا تھا, اس کا جسم مضبوط نہیں تھا, وہ رہ گیا, اور جو ذرا مضبوط تھا وہ سہ گیا. تو وہ ڈاکٹرز کو تربیت یہ تھی کہ جو کرونا کا مریض آئے گا اس کو ذرا کھڑا کرنا ہے اور ٹھیک ہو, سیدھا ہوتا تھا, قائم ہو تو ٹھیک ہے, سیدھا ہو, اس کو ذرا مضبوط کرنا تھا. تو بابا آیا ایک, میں وہاں پر تھا تو وہاں پہ نا 80 لاشیں لائن میں لگی ہوئی تھیں. 80 MS کا کمرہ غسل خانہ بن چکا تھا. صرف ایک لواحقین آ کے غسل دیتے تھے, وہ بھی 10 منٹ میں فٹافٹ باہر نکالتے تھے, لاش کو گھسیٹ کے بیگ میں ڈالا, اندر رکھا اور اس کو بھیج دیا فوراً. پھر اگلی لاش فوراً, لگا ہوا تھا ٹائم. 80 لاشیں تھی, بڑا منظر تھا وہ. بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے نا, وہ بابا جی کو ذرا کھڑا کر رہے, بابا جی کچھ نہیں ہویا تھا, 2-3% صرف کرونا ہے, ابھی تو آپ ٹھیک ہیں, اب سہ لیں گے, سیدھے ہو, ٹھیک ہو ذرا. بابا جی کہتے تم مجھے کیوں زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ کیا کروں گا زندہ رہ کے میں؟ مجھے تو انہوں نے گھر کے سب سے آخری والے کمرے میں پھینکا ہوا ہے. کوئی فیصلہ مجھ سے پوچھ کے بغیر نہیں ہو رہا, سب کے سب فیصلے خود سے ہو رہے ہیں. کوئی بات ایسی نہیں جس پہ مجھے انوالو کر رہے ہیں. مہینے بعد آ کے 5,000 روپے منہ پہ مارتے کہ لو بابے تمہاری دوائیاں. میں کیوں زندہ رہوں؟ مجھے کیوں کھڑا کرو؟ جاؤ کسی نوجوان کو زندہ کرو. یہ بابے اور مائی نا, ان کے پاس یہی چیزیں رہ جاتی ہیں صرف. تبھی میں کہتا ہوتا ہوں کہ مرد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ریممبر دس از نو کانسیپٹ آف ریٹائرمنٹ ان دا لائف آف اے مین. وی آر الفا. ہم سربراہ ہیں, ہم ایموشنل مینیجر ہیں. آپ سب مرد ہیں. آپ کی بہن کہتی ہے میرے بھائی جیسی چٹان کوئی نہیں ہے. آپ سب مرد ہیں. آپ کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر جیسا مضبوط کوئی نہیں ہے. آپ کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے جیسا شیر کوئی نہیں ہے. تو سارے تو آپ کو مضبوطی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں. مرد تو خوشی تب ہوتا ہے, میرے پاس پوری تحقیق موجود ہے, جب وہ کسی پروجیکٹ پر ہو. جب آپ کسی پروجیکٹ پر نہیں نہ ہوں گے, آپ کے منہ مرجھا جائیں گے, آپ کے یہاں پہ تیوریاں آ جائیں گی, آپ پریشان ہو جائیں گے. وائی یو آر ناٹ آن اے پروجیکٹ. ہر وقت کسی پروجیکٹ پہ رہیں, یہ خوشی ہے آپ کی, آپ الفا ہیں.
آپ کو محبت چھیننی پڑتی ہے. آپ کو کون محبت کرتا ہے مجھے بتائیں؟ مرد سے کون محبت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. عورت سے سارے محبت کرتے ہیں, بچے سے بھی محبت کرتے ہیں, بیچارہ کمزور ہوتا ہے. مرد سے تو محبت کوئی نہیں کرتا. مرد کو تو محبت چھیننی پڑتی ہے, اور آپ کو جگہ بنانی پڑے گی. اگر آپ سمجھتے کہ میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, تو مجھ سے محبت کر لے گی, نہیں کرے گی. یہ جملے سنے آپ نے؟ میں جملہ بولنے لگا ہوں, یہ جملہ مجھے بتایا اپنے معاشرے میں سنا ہے؟ اوہ میرے پیو نے میرا سے کیتا کی, سنا ہے؟ ایک دفعہ نہیں, میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے سنا ہے. عرب سے آیا تھا, ساری زندگی گل گئی اس کی, اور بقیر تھا میرے بیٹے نے کل رات مجھے کہا میرے لیے کیا ہی کیا آپ نے. میں نے کہا یہ اس نے نہیں کہا, یہ کہیں سے فیڈ آئی ہے. نہیں حالات صحیح کر کے کہتا نہیں. میں نے کہا پھر پتہ نہیں تھا تمہارا اثاثہ پل رہا اس کے پاس, تم اس کو ڈانٹتے تھے اس کے سامنے. دیو ہوگی تربیت, اب سو جا کے. جب آپ اپنے بچے کے لیے کچھ کریں نا, اس کو بٹھا کے نا سمجھائیں, ڈانٹ کے کہ یہ میں تیرے راستے کیتا ہے, count it, this is significant contribution in your life, I have made your personality, I have paid your fee, you are here because of me, میں نے تمہارے لیے سفارش کی ہے, یہ پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں, تاکہ اس کو یاد رہے کہ میرے باپ کی کنٹریبیوشن ہے میری زندگی میں. عام طور پہ ماں کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے. وہ حدیث پاک جو ہے کہ میرے اخلاق کا سب سے بہترین حقدار کون ہے؟ ماں. پھر نبی پاک نے فرمایا ماں, پھر نبی پاک نے فرمایا ماں, پھر چوتھی بار فرمایا باپ. تو اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے چونکہ 9 ماہ پیٹ میں رکھا, نمبر 1, نمبر 2 اس نے جنم دیا, نمبر 2, نمبر 3 اس نے پرورش کی, تو یہ 3 حصے اس کے ہو گئے. تو باپ کا ایک حصہ کیوں, اس نے صرف پرورش کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو فارغ ہی کر دو. علماء حضرات بھی جب بیان فرماتے ہیں تو عام طور پہ ماں پہ فوکس ہوتا ہے بہت زیادہ, باپ فارغ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں پیٹ میں پالتی ہے, باپ دماغ میں پالتا ہے, اس نے پرورش کرنی ہوتی ہے. ایک بیٹا آیا نبی پاک کی بارگاہ میں, آ کر کہتا ہے میرا باپ میرا مال کھاتا ہے, مال لیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ. جب شکایت کی تو بات کر لیتے. باپ آیا, پوچھا ہاں بھی یہ کہہ رہا تم اس کا مال لیتے ہو. کہا تم مال لیتا ہوں تو عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا ہوں, بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں, اور کیا کرتا ہوں. ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اس بندے نے نا, جو باپ ہے, اس نے اپنے دل میں کچھ اشعار موضوع کیے ہیں, وہ آپ اسے سنیں. نبی پاک نے فرمایا تم نے کچھ شعر دل میں سوچے ہیں؟ کیونکہ وہ عربی تھے, فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے, شعر و شاعری ان کی گھٹی میں تھی, بڑے زبردست زبان دان تھے, وہ ہر چیز کو شاعری میں لے آتے تھے. اور جب اس نے یہ سنا بابے نے, تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہی بصیرت ہے اور آپ کا یہی معجزات ہے جس سے ہمیں زیادہ دلی تقویت ملتی ہے. حضور نے فرمایا کیا شعر کہے؟ کہتے میں نے پہلا شعر یہ کہا ہے کہ تو چھوٹا تھا, میں نے تجھے پالا, اور میں تیرے مرنے سے ڈرتا تھا, حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ موت تو آنی. میں نے ہر تکلیف میں تیرا ساتھ دیا, اور تو کم از کم میرا اتنا ہی خیال کر لیتا جتنا ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کا خیال کرتا ہے. تو نے آج مجھے باہر کر دیا. وہ شعر پڑھتا جا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, اس کے بچے کا گریبان پکڑا اور کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ہماری شریعت میں اگر باپ بچے کی جیب سے کچھ پیسے نکال لے بغیر بتائے, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے. وہ باپ ہے, ہی از یور فادر. آج جب پوری دنیا آپ کو گرانا چاہتی ہے, رلانا چاہتی ہے, ہٹانا چاہتی ہے, چپ کرانا چاہتی ہے, وہ کون ہے جو آپ کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن دیکھنا چاہتا ہے, جو بغیر کسی غرض کے آپ کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ وہ باپ ہے. He is the only one and he is your father. جو خود غم سہ لیتا ہے, آپ کو غمگین نہیں دیکھ سکتا. جو خود بھوک برداشت کر لیتا ہے, آپ کو فیورٹ ڈشز بنا کر دیتا ہے. سایہ دار درخت دیکھا کبھی؟
ساری گرمی خود لے رہا ہوتا ہے لیکن نیچے سایہ کیا ہوتا ہے اس نے، دی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ساری زندگی بھی باپ کی خدمت کر لو، اس کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس نے آپ کا اس وقت خیال کیا تھا جب آپ بول بھی نہیں سکتے تھے، جب آپ چل بھی نہیں سکتے تھے. یہ وہ وقت تھا جب آپ کو چند منٹ کے لیے بھی ان سپروائز چھوڑ دیا جاتا نا، آپ نے مر جانا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنو باپ کے بارے میں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات باپ کی فضیلت میں، فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی اس کی حفاظت کرو یا نہ کرو. فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. یعنی سمپل از دیٹ، اللہ راضی کب ہوگا؟ باپ راضی اللہ راضی، باپ ناراض اللہ ناراض. ارشاد فرمایا وہ نیک اولاد جو محبت بھری نگاہ سے والدین کی طرف دیکھے، ہر نگاہ پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. حج گھر میں موجود ہے لیکن نگاہ محبت والی ہونی چاہیے. فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ قیامت کے لیے اٹھا رکھ سکتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے. تو والدین کا حق پہچاننے کی کوشش کیجیے. دس از ویری امپورٹنٹ. گجرات میں ایک دفعہ گیا، وہاں پر انہوں نے بچہ تھا، وہ بچے کا وہ اتارا جب کپڑا تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. عام طور پہ بچے کچھ سوچتے ہیں نا کہ میرا باپ مجھے اس لیے پال رہا ہے کہ میں جب بڑا ہوں گا، میرا باپ بوڑھا ہوگا تو میں اس کا خیال کروں گا، یہ مجھے اپنے مستقبل کی انویسٹمنٹ سمجھ رہا ہے. تو میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو ایمرجنسی فنڈ نہ سمجھیں اور بچوں کو فیوچر فنڈ نہ سمجھیں. ماں باپ بچے کو اس سے نہیں پال رہے ہوتے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا تو یہ میرا خیال کریں گے. وہ بچے کو جب کھولا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے. اب مجھے بتائیں اس بچے نے کیا کر لینا ہے؟ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیٹرالوجی آف فیلٹس، TOF. یہ کنجینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں، جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہے، عام طور پہ کزن میرجز کے اندر ہی آتی ہے کہ بچہ خامی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں بنی ہوئی، دل میں سوراخ ہے، منہ صحیح نہیں ہے، پیلٹ نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اسے نہیں بچنا. تو مجھے بتائیں باپ کیا کرتا ہے؟ قرضے اٹھاتا ہے، اس کو بچاتا ہے. جب باپ ذرا بوڑھا ہو جائے، ٹھیک ہے میں بیٹے پہ اعتراض نہیں کر رہا، بیٹا خدمت کر رہا ہوگا، اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جا رہا ہوگا، لیکن ادھر ادھر کے رشتہ دار بولتے ہیں اللہ بابے کو پردہ دے دے، جوان بیٹے پہ بوجھ بنا. سنا نا آپ نے یہ جملہ؟ لیکن اگر بیٹا بستر پر ہو، کیا کبھی آپ نے باپ کے منہ سے جملہ سنا ہے کہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ کبھی وہ سوچ سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. بس اس واقعے پہ بیان کو ختم کرتے ہیں. آپ حج کرنے گئے، اتنی دنیا آئی ہوئی تھی حج پہ، کالے گورے عربی اجمی. آپ نے حج کر لیا اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے یہ تو بتا، اتنے بندے آئے، حج کس کا قبول ہوا کس کا نہیں ہوا؟ تو آواز آئی کہ ہم نے اپنے کرم سے سب کا حج قبول فرما لیا، صرف ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا اور اللہ کا غضب اس بندے پر ہے. جو کہ نیک تھے انہوں نے کہا یہ میں ہی ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا، اور ساری رات روتے رہے. تو آواز ہی نہیں، تو نہیں ہے مالک بن دینار، یہ ہارون بلخی ہے جو خراسان سے آیا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس پر اللہ کا غضب ہے. صبح اٹھے خراسان کے خیمے ڈھونڈے، جا کے وہاں پوچھا ہاں بھائی تم میں ہارون بلخی کون ہے؟ کہو ہارون کی بات کرتے ہو، پورے خراسان کا سب سے نیک آدمی ہے وہ، تو یہاں نہیں ملے گا، وہ تو کسی کھنڈر میں ملے گا عبادت کرتا ہوا. کنفیوز ہو گئے، گئے وہاں پر، بہرحال دیکھا تو مکے سے دور کچھ کھنڈر تھے، وہاں پر ایک بندہ عبادت کر رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور وہ پائریٹس کی طرح ہک بنی ہوئی تھی اس پہ. وہ آگے بڑھے، کہا تمہارا نام ہارون بلخی ہے؟
کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مالک بن دینار ہوں۔ کہا وہی مالک بن دینار جس کی عبادت کے ڈنکے بج رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں۔ کہا مالک بن دینار یہ بات نہ کیجئے، مجھے بتائیے آپ کو کیا خواب آیا ہے؟ اور پریشان ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، خواب کیا آیا ہے؟ نیک بندہ مشہور ہے اور اس کو خواب کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ کہا مجھے خواب ہی آیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا اور تیرے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ ہارون رونے لگا اور روتے روتے اس نے کہا کہ مالک بن دینار 30 سال سے میں حج کرنے آ رہا ہوں، اور 30 سال میں جب حج کرتا ہوں اس وقت کے کسی ولی کو میرے بارے میں خواب دکھا دیا جاتا ہے۔ مالک بن دینار حیران ہو گئے اور کہنے لگے کیا مسئلہ ہے تیرا جو اتنا زیادہ اللہ تیرے پہ غضبناک ہے؟ اس کا بیٹھیے میں آپ کو اپنی داستان سناتا ہوں۔ میں خراسان کا سب سے امیر آدمی تھا، میرے پاس اتنی لانڈیاں تھی، اتنے دینار تھے، اتنی ویلتھ تھی۔ ایک رات میں اپنے گھر آیا، صبح ہونے والی تھی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں نے دروازہ کھولا، میں شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میری ماں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، وہ دیکھ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، لوگ تو سحری کرنے لگے ہیں اور تو اپنی حالت دیکھ کے آئے۔ میں شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے ماں کے سینے پہ گھوسا مارا، ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ میری بیوی نے گھسیٹ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ جب صبح میرا نشہ اترا، میں نے بیوی کو دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا میں تجھے کبھی نہیں کھولوں گی، تو نے ایسا گناہ کیا ہے۔ میں نے دروازہ توڑ دیا، دیکھا میری ماں جل کے کوئلہ بن چکی تھی۔ میں نے جس ہاتھ سے گھونسا مارا تھا میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، اس جگہ پر یہ لوہا لگایا، اور اب میں 30 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، تھوڑا کچھ کھاتا ہوں افطاری میں، ہر سال حج پہ آتا ہوں، رات کو تے نفل پڑھتا ہوں، لیکن حج کے بعد یہ مجھے دکھا دیا جاتا ہے۔ مالک بن دینار نے ہاتھ اٹھایا، کہا جو لعنت تیرے پہ نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ میرے پہ ہو، میں تیرے سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ کہہ کے پیچھے چھپ گئے جا کے اور سننے لگے۔ ہارون بلکی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا مالک سب کو پالنے والے، سب کو دیکھنے والے، سب کی سننے والے، میں صرف تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے اپنی رحمت کا ایک جلوہ دکھا دے، بس میں کوئی تجھ سے دعا نہیں کرتا، مرنے سے پہلے مجھے اپنی رحمت کا جلوہ دکھا دے۔ مالک بن دینار رات کو سوئے تو نبی پاک کی تشریف آوری ہوئی، رسول اکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کہا مالک بن دینار تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر، اللہ ہارون کے حال سے باخبر ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو 3 دن اور 3 راتیں دنیا کے حساب سے جہنم میں ضرور رکھے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ پر یہ کہا ہے کہ جو شراب پیے گا، ناحق قتل کرے گا، وہ جہنم میں ضرور جائے گا، اور 3 دن 3 راتوں کے بعد وہ اس کو نکالے گا اور اس کی ماں کو بھی لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا اس کو معاف کرتی ہے، اور پھر خود اس کی ماں کے دل میں رحم ڈال دے گا۔ وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، خود رحم ڈال دے گا۔ یاد رکھو تم بھاگتے ہو نا اپنے رب سے، اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے اے بندے تجھے مجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا مل گیا تو مجھ سے دور بھاگتا ہے، ادھر آ دیکھ میری رحمت کس طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے قیامت کا دن ہوگا، وہ گناہ گار بندہ آئے گا، اچانک ایک چادر آ جائے گی، سب چھپ جائیں گے، صرف وہ بندہ اور رب اکیلا ہو جائے گا۔ رب کہے گا ہاں بتا کیا کیا ہے، کوئی نہیں سن رہا۔ وہ کہے گا مالک تو تو رحمان ہے، آج معاف کر دے۔ رب کہے گا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ایک بندہ مرنے سے پہلے کہتا ہے اپنے بچوں کو مجھے جلا دینا، میری راکھ اڑا دینا، جو ٹکڑے بچے سمندر میں پھینک دینا تاکہ میں کٹھا نہ ہو سکوں۔ وہ اللہ سے ڈر گیا تھا کہ بس اتنا پھیل جائے راکھ میری کہ کٹھی نہ ہو سکے۔ وہ جب یوں کر دیا اس نے تو رب تعالیٰ نے ذروں کو حکم دیا کٹھے ہو جاؤ، دوبارہ سارے آ جاؤ، سارے کٹھے ہو گئے۔ رب نے فرمایا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی، جلانا تو نہیں صحیح ہوتا۔ کہا مالک میں ڈر گیا تھا کہ تیرے سامنے کھڑا کیسے ہوگا، میرے گناہ اتنے، کیونکہ نا آپ سب کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، دوسرا تو گیس ہی کر سکتا نا یہ گناہ کرتا ہوگا، یہ گناہ کرتا ہوگا، یہ گناہ کرتا ہوگا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں وہ تو آپ کو ہی پتہ ہے۔ اور یہ جتنے لوگ باہر پھر رہے ہیں، رکشوں پہ چل رہے ہیں، یہ وہی زندگی گزار رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں اور عجیب عجیب بے نمازی ہیں، اسی حالت میں موت آ جانی۔ کوئی فون تو نہیں آنا نا، ہیلو 2 گھنٹے بعد تمہیں موت آ رہی ہے ذرا توبہ کر لو، آتا ہے ایسے؟ اچانک ہی موت آ جانی ہے، اسی طرح ہی قبر پہ چلے جانا ہے۔ یہی چکر چل رہا ہے، یہی سائیکل چل رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو پکارو۔
ہارون بلخی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کی ماں کے دل میں رحم ڈال دے گا اور اس کی ماں معاف کرے گی اور دونوں ماں بیٹا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بھاگے گئے، جا کے ہارون کو کہا ہارون گڈ نیوز، تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ اپنا خواب سنایا، اس نے الحمدللہ کہا اور اس کی جان ایسے نکلی جیسے کوئی اینٹ نہر میں رکھی جائے تو آرام سے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، ماں باپ کا احسان مانو۔ بس عمر فاروق کے پاس جب ماں کے بارے میں شکایت آئی کہ بچہ، تو اس عمر فاروق نے کچھ نہیں کہا، اس کو کہا بس ایک اوپر پہن لے، ایک برتن رکھ لے اور اس برتن میں روز پانی ڈالتا رہا ایک مگا، اور تو نے برتن نہیں اتارنا، واش روم جانا ہے برتن پہنا ہو، سونا ہے برتن پہنا ہو۔ وہ کرتا رہا، تیسرے نے کہتا حضور یہ عذاب اٹھا لیں، ویسے کوئی سزا دے لیں، یہ برتن نہیں۔ کہا 9 ماہ تیری ماں نے اس طرح تجھے رکھا ہے، وہ گرتی بھی ہے نا جب، تو ایسے گرتی کہ ہڈی ٹوٹ جائے، اس کو کچھ نہ ہو۔ ماں کا فیورٹ کپڑا کون سا ہے، ماں کا فیورٹ رنگ کون سا ہے، ماں کا فیورٹ ڈش کون سی ہے، نہیں پتا، اسے تمہاری چال سے پتا چل جاتا ہے، جس نے ساگ نہیں کھانا، جس نے گوشت کھانا ہے۔ ماں باپ بڑی نعمت ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ جن کے دنیا سے چلے گئے، یہ دین اسلام ہے، اس کے پاس ہر چیز کا سلوشن ہے۔ جس طرح ان کے والد دنیا سے چلے گئے، اب ہر جمعے کو جائیں سورہ یاسین شریف پڑھیں، ان کے نام کے کنویں لگوائیں، ان کے نام کی مسجدیں بنوائیں۔ میرا ایک میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے، پورے پنجاب سے پاکستان سے لوگ نا میڈیکل کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، ویسے سائیکالوجسٹ کے نزدیک ماں اور باپ کے مرنے کے بعد 6 ہفتے تک غم رہ سکتا ہے، لیکن 6 ہفتے بعد اگر غم رہنا شروع کر دے تو اب اس کا مطلب وہ بندہ تھوڑا سا مریض بن گیا ہے، مطلب رو رہا ہے، بہت زیادہ یاد کر رہا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، اب وہ مریض ہے، اس کا علاج ہوگا۔ 6 ویکس تک نارمل، ماڈریٹ یا ہائی لیول کی انگزائٹی رہ سکتی ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ماں اور باپ کے مرنے کے بعد جو بچے ہیں نا، ان کے دل میں ایک خیال کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے مرے ہیں۔ اوہ ہوئے، پرسوں ابو کو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو بچ جاتے، وہ جس کا ابو گرے تھے مجھ کو تو اٹھا کے فوراً لے جاتا تو بچ جاتے، ابو نے مجھے کئی دفعہ کہا تھا میں یہ اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو بچ جاتے۔ یہ خیال آتا ہے، تو یہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک ایک سانس تمہاری لکھی گئی ہے، تمہارا کوٹا جب پورا ہو جائے گا، نہ تم ایک سانس زیادہ لے سکتے ہو نہ ایک سانس کم لے سکتے ہو۔ اگر آپ وہ نہ بھی کرتے تو یہ ہو جانا تھا، لیکن یہ آپ سب کو نصیحت ہے کہ اپنے والدین کو بہترین میڈیکل کاؤنسلنگ دلوائیں۔ اگر ان کو شوگر ہو گئی ہے تو کبھی کبھار ایک بیماریاں نہیں ہوتی، ایک سنڈروم بن جاتا ہے، جگر بھی خراب ہے، گردہ بھی خراب ہے، شوگر بھی ہو گئی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے، کئیوں کو کینسر ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے بہترین معالج کو دکھائیں، تعویذ لیں، درود پاک پڑھیں، سلام یا سلاموں کا ورد کریں، تاکہ ایک دفعہ آپ کے اوپر سے یہ چیز ہو جائے کہ یہ چیز میری طرف سے ہو گئی ہے۔ اور خدا را اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کریں، خدا را سائڈ پہ لے جا کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا، باپ کو اونچی بھی بولنے کا دل کر رہا ہے تو اپنے بچوں کے سامنے، اس کے پوتے کے سامنے تو نہ کریں، کل آپ کو بولے گا۔ میرے گھر کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا، تو اماں جی کو کہیں لے کے جانا تھا، تو گھر میں سے کسی نے کہا جی قریب ہسپتال میں لے جائیں۔ میں نے کھڑے ہو کے باقاعدہ اونچی آواز میں غصے سے کہا کہ جہاں سارے جاتے ہیں وہیں جائیں گے، اور میں جتنا مرضی مصروف ہوں میں لے کے جاؤں گا۔ یہ سب دیکھ رہے تھے، یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے، یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے کہ ابو نے یہ کہا تھا۔ کل جب یہ ریپیٹ ہوگی تو یہ جملہ آئے گا ذہن میں کہ ابو تو یار اپنی امی کو سب سے بڑے اسپتال میں خود لے کر گئے تھے، ہم ڈرائیور کے ہاتھ کیوں بھیجے؟ سمجھ رہے بات؟ یہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، وہ چھوٹے ذہن ہے، وہ سمجھ لیں گے کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ جملہ لے لو میرا، مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ مکافات عمل جو کیا آگے بھگتنا پڑے گا، آج جو کر رہے ہو وہی ہوگا،
آہستہ ہوگا لیکن پیس کے رکھ دے گا, اڑا کے رکھ دے گا. ان کو ضرورت ہے, بچے بن جاتے ہیں 60 سال کے بعد دماغ شرنک ہوتا ہے, بیکی باتیں کریں گے, عجیب باتیں کریں گے, پیشاب خطا ہو جائے گا, سب کے سامنے بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر دیں گے جو بری لگے گی. آپ بھی کرتے تھے جب آپ چھوٹے تھے. اور ایک بات اور سن لو, کبھی بھی پھپھی, خالہ, ماموں, تایا ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے باپ کو نیچے نہیں کرنا, اپنی ماں کو نیچے نہیں کرنا. ایسا جملہ نہیں بولنا جسے ماں باپ نیچے ہوتے ہو. کیوں؟ تمہارے تایا چچا اس کے تو کیا لگتے ہیں, تمہیں رشتوں کا احساس نہیں ہے. ایسا دل دکھتا نا باپ اور ماں کا کہ اس نے ماموں کے سامنے مجھے یہ بات کہی تھی. اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو یار وہ بابا ہے, وہ بول سکتا ہے, چپ ہو جاؤ. بعد میں ریکویسٹ کرو کہ ابو یہ بات یہاں پر کرنے والی ایسی نہیں تھی, ذرا غلط ہو گیا. بعد میں ریکویسٹ کر لو. سب کے سامنے بے عزت کرتے ہو ماں باپ کو, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, نوٹ کر لو, بعد میں ریکویسٹ کر لو. تو بہرحال ماں باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے. اس حساب سے دعوت اسلامی کا مشکوار مدنی ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے, یہی سمجھاتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت وہ میں دادو میں گیا تھا